یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی یہ نشست ایک ایسی عظیم شخصیت کے حوالے سے ہے۔ ہم بچپن سے جن کا نام سنتے آ رہے ہیں اور ان سے زیارت تو نہیں ہوئی لیکن استفادہ کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا نام اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، وہ ان چند بزرگوں میں سے ہے جن کا نام لے کر ہم جیتے ہیں، جن کا نام لے کر ہمارا تعارف کرواتے ہیں، جن کا نام لے کر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور جن کا نام لے کر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ شمار فرمائیں گے۔ چند باتیں عرض کروں گا، یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے اور کئی نشستوں میں بھی نہیں سمٹ سکتا۔ تین چار باتیں ذاتی تاثرات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کا نام نامی، اسم گرامی میں نے سب سے پہلے ان کی وفات کے بعد سنا بلکہ پڑھا۔ میں اس وقت 10-11 سال کا تھا، زیادہ عمر نہیں تھی میری، لیکن کچھ نہ کچھ اخبار پہ منہ مارتا تھا۔ میں گکھڑ میں ایک دکان پہ گیا سودا لینے کے لیے، تو وہاں ایک نوابق مشہور اخبار ہے ہمارا، وہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے اٹھا کے دیکھنا شروع کیا، تو ایک کونے میں چھوٹی سی خبر تھی، دیوبند والے مولانا حسین احمد فوت ہو گئے۔ اب میں گھر گیا، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، یہ دیوبند والے مولانا حسین احمد کون ہے؟ کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس زمانے میں یہ موبائل شوبائل ٹیلیفون میسج تو نہیں ہوتے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا جو اخبار کی خبر ہے۔ کہاں ہے اخبار؟ جاؤ لے کر آؤ۔ میں دکاندار کے پاس گیا، اس کا ابا جی دکان، وہ تعارف جانتا تھا میں نے کہا ابا جی اخبار مانگ رہے ہیں سونے کے لیے۔ میں اخبار لے کر آیا، وہ 4-5 سطروں کی خبر تھی، لیکن جو کیفیت حضرت والد صاحب پہ طاری ہوئی اب تک مجھے یاد ہے کہ بالکل بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو کے کہ جب ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے، آج کیا ہو گیا ابا جی کو، کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سکون ہوا تو فرمایا وہ ہمارے استاد جی ہیں، ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ پڑھا ہے، اور دیوبند کے بڑے وہی ہیں شیخ الحدیث صدر مدرس۔ تو یہ میرا ابتدائی تعارف تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز سے، اور مجھے وہ کیفیات اب تک پورے ذہن میں سکرین میں گھوم رہی ہیں۔ پھر طالب علمی کا زمانہ گزرا تو ہمارے چچا محترم والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت شیخ کے شاگرد تھے، اور چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سماطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، ان کی بیعت بھی حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور ان کی زبان سے، دونوں بزرگوں کی زبان سے ہم تذکرہ سنتے رہے، سبق میں بھی غیر سبق میں بھی۔ میں نے سب سے زیادہ تذکرہ ان دونوں بزرگوں کی زبان سے، اور ہمارے تیسرے استاد محترم سے استاد العلماء حضرت مولانا عبدالقیوم حضاوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اساتذہ سے سب سے زیادہ جن 2-3 بزرگوں کا نام سنا، بار بار سنا، ان میں سب سے سر فہرست شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز۔ پھر طالب علمی کے زمانے میں یہ تحریکی اور یہ جماعتی اور یہ تنظیمی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو کچھ مطالعے کا ذوق بھی تھا، تو مطالعے میں نے نقش حیات، غالباً متوسط درجے کا طالب علم تھا،
جب میں نقش حیات حضرت مدنی کی سوانح خود نوشت میں نے پڑھی اور پھر پڑھتا چلا گیا حضرت کے ساتھ عقیدت اور محبت اس حوالے سے کہ ہم تو ان کے دادا استاد ہیں، ہمارے دادا استاد ہیں، ایک دادا کی حیثیت سے اور اپنے بزرگوار کی حیثیت سے، لیکن جو مطالعہ کرتا گیا حضرت مدنی کے ارشادات کا، مکتوبات بھی میں نے دیکھے ہیں، پڑھے بھی ہیں، اور نقش حیات بھی پڑھی اس زمانے تعلیمی کے زمانے میں، سن 60 سے 70 کے درمیان کا یہ ماحول ہے۔ جو عقیدت بڑھتی گئی، جو محبت بڑھتی گئی، پھر جب آگے بڑھے تو استفادے کا ماحول بھی شروع ہو گیا۔ میں بلا مبالغہ یہ عرض کرتا ہوں کہ زیارت کیے بغیر جن شخصیات سے میں نے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے، ان میں صف اول میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدینہ منورہ کا قیام، ان کا مالٹا کی اسارت، ان کا پھر جمعیت علماء ہند کی قیادت، پھر تاریخ آزادی، پھر وہ تقریباً میرے سامنے سارے مراحل ہیں کاغذوں میں، لیکن وہ میں بیان کرنا مشکل ہے میرے لیے۔ 2-3 باتوں کا ذکر کروں۔ مالٹا کی اسارت میں اپنے استاد محترم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ العزیز کے ساتھ ان کا جو وقت گزرا ہے، میں اس تاثر کو نہیں بھول سکتا کہ ایثار اور قربانی کی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت مدنی اس تحریک سے براہ راست وابستہ نہیں تھے جس میں گرفتار ہوئے، کئی سال سے مدینہ منورہ میں تھے، اپنا کام کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، مدینہ منورہ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ تحریک جس میں شیخ الہند گرفتار براہ راست ان کا تعلق نہیں تھا، استاد شاگرد کے حوالے سے تھا، اس میں شیخ استاد کے ساتھ گرفتار ہونا اور 3-3.5 سال گزارنا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ قربانی اور ایثار کے دائرے میں اس کی کوئی اور مثال ملتی ہو۔ اس سے مجھے بہت متاثر کیا۔ پھر ان کے قیام مدینہ منورہ کے دوران کی ایک بات میں نے پڑھی بھی اور مخدوم محترم حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز سے سنی بھی، کہ دیوبند میں مدینہ منورہ میں پڑھاتے تھے، حدیث شریف پڑھاتے تھے، حدیث ان کا ذوق تھا۔ تو ان کے شاگردوں میں ایک نام آتا ہے الجزائر کی تحریک آزادی کے قائد الشیخ عبدالحمید بن بادیس رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ شیخ ابراہیمی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ شیخ ابراہیمی کی تو میں نے زیارت بھی کی ہے لاہور میں، شیخ بن بادیس رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کر سکا، لیکن وہ الجزائر کی تحریک آزادی کے قائدین میں سے تھے۔ تو ان کے بارے میں میں نے پڑھا بھی، سنا بھی کہ وہ جب حضرت شیخ سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو شیخ سے اجازت مانگی کہ حضرت میں بھی کہیں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، تو شیخ نے فرمایا نہیں بھائی، اپنے ملک، تمہارا ملک غلام ہے، اپنے ملک واپس جاؤ، علماء کو منظم کرو، آزادی کی جنگ میں۔ میری معلومات کے مطابق جمعیت علماء الجزائر، شیخ بن بادیس، شیخ بشیر ابراہیمی رحمہ اللہ اکابر نے جمعیت علماء بنائی، اس کے پیچھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین بن مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کھڑے ہیں۔ میں اب بھی تاریخ کے جھروکے میں دیکھتا ہوں تو آزادی کی تحریک کی، الجزائر کی تحریک آزادی کے پیچھے مجھے شیخ الاسلام کھڑے نظر آتے ہیں۔ پھر بات آگے بڑھی، جب یہاں ساری باتیں تو ذکر نہیں کر سکوں گا، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کا مخالفت، حمایت تو اپنی جگہ پر، تو سیاسی رائے ہوتی ہے، ان کی رائے نہیں تھی، بہت سے بزرگوں کی رائے تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے مخالفین میں تھے، کھلم کھلا، کوئی اشکال کی بات نہیں ہوئی، لیکن ان کے عقیدت مند بہت زیادہ اس ایریے میں آگے تھے۔
اور ان کے لیے مسئلہ بن گیا تھا، ان کو مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا تھا، مسئلہ بن بھی گیا تھا۔ لیکن شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے یہاں کے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو رہنمائی فرمائی اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی تلقین کی، وہ ان کی جو مثال بیان کی جاتی ہے کہ بھائی مسجد کی تعمیر کے وقت اختلاف ہو جاتا ہے، یہاں بنانی ہے، وہاں بنانی ہے، اس سائز میں بنانی ہے، اس سائز میں بنانی ہے، اس نقشے پہ بنانی ہے، اس نقشے پہ بنانی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر وہ مسجد ہوتی ہے۔ یہاں کی پاکستان میں قیام پاکستان کے مقاصد کی جدوجہد کو سنبھالا ہے، میں باقی بزرگوں کی نفی نہیں کرتا، لیکن اس جدوجہد کو عملاً سنبھالا ہے تو شیخ مدنی کے شاگردوں نے سنبھالا ہے، اور ایک پوری تاریخ ہے، پورا ایک تناظر ہے۔ پھر مجھے دارالعلوم کے 7 سالہ اجلاس کے موقع پر والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، عام مکرم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کی رہنمائی میں، ان کی رفاقت میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت پہ دیوبند جانے کا اتفاق ہوا۔ میں وہ دن نہیں بھولوں گا۔ مہمان تو ہم حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، ہم تینوں اور ساتھی بھی تھے۔ ایک دن دونوں بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا، میں چونکہ انڈیا پہلی دفعہ گیا تھا، دیوبند کے ساتھ عقیدت محبت تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن پہلی دفعہ گیا تھا تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زاہد پہلی دفعہ آیا ہے، اس کو دیوبند دکھانا چاہیے۔ ایک دن پورا ان دونوں بزرگوں نے مجھے دیوبند دکھایا، پھر حضرت علامہ علی شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر لے گئے، علامہ مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں تشریف فرما تھے، ان سے ملاقات زیارت ہوئی، مدنی منزل لے گئے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، اور سب سے عجیب منظر قبرستان جب گئے، آج تک میں نہیں بھول سکتا۔ میں نے استاد شاگرد کی قبریں اکٹھی دیکھ کر میرے دل کی کیفیت واقعتاً مجھے زندگی میں 2-4 مرحلے ایسے آئے ہیں جب قلبی کیفیات محسوس یہاں ہیں۔ استاد شاگرد کون؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں قبریں دیکھ کے میں تو سناٹے میں، یعنی میرے دل کی کیفیات کہ میں یہیں اب کھڑا ہی رہوں، وہ سکون، وہ برکات، دل کی وہ کیفیت آج تک مجھے محسوس ہوتی ہے۔ تو میں پھر کھڑا رہا، ان بزرگوں نے دعا کی، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مراقبے میں بیٹھ گئے، نمبر سے میں وہ قصہ سارا نہیں کرنا، لیکن دعا کی، وہاں بیٹھے رہے، لیکن وہ مجھے اب تک وہ میرے اپنی قلبی کیفیات کو محسوس کر رہا ہوں۔ استاد ہے، شاگرد ہے، کمال کی بات ہے۔ پھر میں اس محفل میں بھی شریک ہوا، مدنی منزل میں حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کے گھر میں علماء کی مجلس ہوئی تھی، اور دیوبند کے فضلاء کی ایک تنظیم قائم ہوئی تھی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کو سربراہ منتخب کیا گیا تھا، حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیکرٹری جنرل تھے شاید۔ اس مجلس کے شرکاء میں میں بھی ہوں، میں بھی وہاں تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا، اور وہی میں نے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ مولانا سید مدنی سے تو میرے ملاقات ہو چکی تھی، لیکن مولانا حبیب الرحمن اعظمی ہمارے اکابر میں سے تھے، ان کی زیارت مجھے وہاں ہوئی۔ تو اس محفل میں میں شریک تھا جس میں دیوبند کے فضلاء کی تنظیم بنی تھی، میں بھی اس کے شرکاء میں سے ہوں الحمدللہ۔ یہ بھی میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے۔ پھر تاریخ کے مراحل تو بہت ہیں، بہت لمبے ہیں، لیکن 1-2 باتیں اور ذکر کروں گا، لمبی بات نہیں کرتا، 2 باتیں اور ذکر کروں گا۔ طالب علم بھی ہوں، طالب علمانہ باتیں تلاش بھی کرتا بھی ہوں۔ تحریک خلافت
جمعیت علماء ہند، میں یہ بھی اس کا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب ریاستی سطح پر تاریخ مرتب کرنے کا کام ہوا تو جمعیت علماء ہند کے بارے میں ہماری ایک محترمہ تھی، پتہ نہیں اللہ کرے حیات ہو تو اللہ پاک سے عطا فرمائے، پروین روزینہ صاحبہ، ان کے ذمہ لگا جمعیت علماء ہند کی دستاویزات اور تاریخ جمع کرنا۔ وہ ملی حضرت مولانا سید حامد میاں قدس اللہ سر العزیز کو، تو حضرت مولانا حامد میاں میرے ذوق کو جانتے تھے، انہوں نے ان کو میرے سپرد کر دیا، میرے پاس بھیج دیا کہ اس سے جا کے کرو، وہ تمہیں مواد بھی دے گا، بریفنگ بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ تو مجھے یہ میرے لیے اپنے نجات کے باعث کاموں میں سمجھتا ہوں کہ پروین روزینہ محترمہ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے ساتھ مسلسل رابطہ رہا، تو جمعیت علماء ہند پر جو انہوں نے دستاویز مرتب کی اس میں مواد مہیا کرنے میں میری بھی رفاقت رہی۔ یہ اچھا، طالب علمانہ بھی اشکالات بھی ہوتے ہیں اور استفادہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے بھی یہ اشکال تھا کہ خلافت عثمانیہ کیسے ہے، کیسے صحیح خلافت ہے؟ خلافت کے لیے تو قریشی ہونا شرط ہے۔ جمہور کا اجماع چلا آ رہا تھا، صدیوں سے اجماع چلا آ رہا تھا، تو میرا رجحان بھی یہی تھا کہ یار یہ ترکی ہیں، تاتاری ہیں، لاکو خان کی اولاد ہے، یہ خلیفے کیسے بن گئے؟ میرے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی باتیں پڑھی میں نے، میری مجبوری ہے، میں جب کسی سوال کے پیچھے پڑھتا ہوں تو باتیں پڑھتا ہوں، باتیں کرتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، بہت کچھ پڑھا، لیکن مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ یار حضور نے فرمایا امت بن قریش، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بنیاد علیہ امت بن قریش، بیت کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ہلاکو خان کے اولاد کہاں سے خلیفہ بن گئے؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطبہ صدارت اس موضوع پر پڑھا، میرے دل کے سارے اشکالات، اس سے پہلے میں بھی تردد میں تھا، صحیح بات ہے، تردد میں تھا، لیکن حضرت مدنی کے انہوں نے خطبہ صدارت میں اس پہ بات کی، اب لمبی بات ہے، میں اس بات پہ نہیں جاتا، لیکن حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خطبہ صدارت جو اس موضوع پر تھا، اس میں انہوں نے جو وضاحت کی، اس سے میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنا کیمپ بدل لیا۔ میں اس کو تعبیر کروں گا، میں نے اپنا کیمپ بدل لیا، میں پہلے بھی اسی کیمپ میں تھا لیکن پکا ہو گیا۔ پھر ایک اور بات شامل کرنا چاہوں گا، وہ بھی میں نہیں بھولتا، بنگلہ دیش میرا کئی دفعہ آنا جانا ہوا، مشرقی پاکستان کے دور میں نہیں، بنگلہ دیش کے دور میں بہت دفعہ گیا ہوں۔ میری یہ میں تھا کہ حضرت سلہٹ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا قیام ہوتا تھا، رمضان میں جاتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے، وہاں ان کا مرکز تھا، وہ مدینہ یہ مالٹا سے آ کر وہیں بیٹھے تھے، وہیں بیٹھے رہنا چاہتے تھے، تو تاریخی میرا مطالعہ تھا وجہ تک، وہ وہیں رہنا چاہتے تھے، وہیں اپنا مرکز بنانا چاہتے تھے، کوئی انہوں نے پروگرام بنایا تھا، کوئی پلاننگ کی تھی، کوئی جگہ شگہ کا بندوبست کیا تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے حالات کی وجہ سے ان کو آنا پڑا، اور آنا ہی چاہیے تھا، اس کے اپنی حکمت، اپنے مسالے۔ تو میں سلہٹ جب گیا تو مجھے تلاش تھی کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے وہاں مجھے جانا ہے۔ وہاں گیا، میں کئی دفعہ گیا، وہاں ایک مدرسہ حسینی ہے، وہاں اس مسجد میں نہیں، تو وہاں دارالعلوم حسینی ہے، غالب الحضرتی کے نام پر ہے، تو وہاں میں کئی دفعہ گیا، تو میری عادت ہے جہاں جاتا ہوں اگر کوئی لائبریری ہو تو ایک دفعہ ضرور نظر ڈالتا ہوں کتابوں پر کہ کون سی کتاب ہے، کون سی نہیں ہے، اور جب تک الحمدللہ میری یادداشت صحیح رہی، اب تو کوئی کم متاثر ہو گئی ہے، تب تک میرا حال یہ تھا کہ مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ فلاں کتاب، تو میں اس کو بتاتا تھا فلاں مدرسے کے فلاں کتب خانے میں فلاں الماری میں ہے۔ اب بھی مجھے تقریباً اندازہ ہے کہ کون سی کتاب کہاں ہوگی، میری عادت ہے، میں نظر ڈالتا ہوں کون سی کتاب ہے، کوئی نئی کتاب سامنے ہے، پھر ایک دفعہ ذہن کی اسکرین پہ اس کو محفوظ بھی کرتا ہوں۔ تو وہاں ایک مدرسہ حسینیہ سلہٹ کا، اس کی الماری دیکھ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کتابچہ میرے ہاتھ میں آیا،
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کا مرتب کردہ نصاب تعلیم میں وہ ہاتھ میں میرے ہے، میں کافی عرصہ تو بالکل گم سم کھڑا رہا یار، یہ باتیں جو حضرت نے لکھی ہیں 100 سال پہلے ہم اب کر رہے ہیں، میرے کے اندر جیسے روح دوبارہ آ گئی ہے۔ یہ باتیں ہم یہاں کر رہے تھے، ہم نے گجرانوالہ میں شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کا بھی پروگرام اسی ترتیب دیا تھا، اسی دائرے میں، اور ہمیں مخالفت کا سامنا بھی تھا اور پراپے کرنے کا سامنا بھی تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سچی بات ہے کہ میں اس مہم میں بہت 30 سال سے ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہم نے محنت بھی کی ہے، کوشش بھی، لکھا بھی بہت ہے، اور شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے نام سے اب شاہ ولی جامعہ شاہ ولی اللہ کے نام سے کام کر رہا ہے اس میں تو۔ لیکن جب حضرت شیخ کا وہ رسالہ میں نے دیکھا نصاب تعلیم، مجھے جیسے دوبارہ روح میرے اندر آ گئی، یہ باتیں تو یار اب ہم کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے تو 100 سال پہلے ساری بات واضح کر کے لکھ دی ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے رسالہ مانگا تو کہتے جی رسالہ تو نہیں دوں گا، اس زمانے میں فوٹو کاپی کا نظام بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو میں نے کہا اس کی صاف سی فوٹو کاپی تو دے مجھے۔ ان کا میں بھیج دوں گا، بنانا میں لے کے جاؤں گا انہوں نے 3-4 دفعہ کہا میں بھیج دوں گا، میں نے کہا نہیں جناب یہ مجھے فوٹو کاپی چاہیے، اور لے کے جاؤں گا۔ پتہ نہیں کہاں سے کروائی انہوں نے، وہ اب بھی میرے پاس محفوظ ہے، وہاں آ کر میں نے پھر اس پہ کام کیا۔ ہمارے محترم دوست ہیں ڈاکٹر محمد امین صاحب، ملی مجلس شرعی تمام مکاتب فکر کا مشترک فورم ہے، میں اس کا صدر ہوں، وہ سیکرٹری ہیں، تعلیمی میدان میں ہمارا کام زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر اس پر پوری کتاب لکھی، مدنی نصاب تعلیم چھپی ہوئی ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی اس پر، اور میں نے وہ کتابچہ جو ہے نا چھوٹا سا، اس کی فوٹو کاپیاں کروا، اب تو میں نے نیٹ پہ چڑھا دیا ہے، وہ اس کی پی ڈی ایف موجود ہے، جو مانگتا بھیج دیتا ہوں، سب خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے استفادے کی سب سے بڑی چیز حضرت شیخ کا اپنے مشن کے حوالے سے، اپنے پروگرام کے حوالے سے، اپنی جدوجہد کے حوالے سے، یہ میرے لیے یوں ہی سمجھے جیسے آسمان سے نازل ہوا سچی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میرے لیے یوں ہی تھا اس کا کہ جیسے اللہ پاک نے میرے لیے خاص طور پہ بھیجا ہے یہ، اور اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ ہم نے اس مہم کو آگے بڑھایا، اور الحمدللہ پورے ملک کی مہم بن چکی ہے وہ، اور ملک کی ضرورت بن چکی ہے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنے چند تاثرات، ذاتی تاثرات میں نے عرض کیے ہیں۔ مجھے وہاں جانے کا، دیوبند جانے کا اتفاق ہوا دارالعلوم کے 7 سالہ اجلاس میں۔ میں پھرنتو آدمی ہوں، گھومنے پھرنے والا، اس دور میں بھی میں بہت گھوما پھرا ہوں، اور میں اس معاملات میں رسک لے لیا کرتا ہوں۔ کیا تھا دیوبند، سہارنپور بھی دیکھا، لدھیانہ دیکھا، امرتسر دیکھا، کپورتھلا دیکھا، لدھیانہ دیکھا، گھومتا پھرتا اس زمانے میں اتنی زیادہ سختی بھی نہیں تھی۔ پھر حضرت مولانا سید محمود میاں دامت برکاتہم نے جب بلایا تو بڑا ماحول بہت زیادہ مختلف تھا، تو میں نے اور حضرت مولانا وسایہ صاحب، ہم دونوں اس مزاج کے آدمی ہیں، ہم نے درمیان میں داؤ لگا لیا، گھومے پھرے تھانہ بھون گئے، کاندھلا گئے۔ مولانا محمود مدنی ناراض تو بہت ہوئے ہم سے، لیکن اور پھر موقع ملنا نہیں تھا، تو بہرحال یہ دارالعلوم دیوبند میں، اور ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، بس اس پہ بات ختم کروں گا۔ میرا نام پاسپورٹ پہ اور شناختی کارڈ پہ میرا اصل نام ہے، میرا پورا نام ہے محمد عبد المتین خان زاہد، عام طور پہ زاہد الراشدی کہتے ہیں مجھے، عبد المتین کسی کو پتہ نہیں ہے۔ سفر تو میں نے عبد المتین کے نام سے کرنا ہے۔ ہم دیوبند پہنچے تو وہاں جو میزبان تھے تلاش کر رہے ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب کو، کاغذوں میں نام نہیں ہے، لسٹ میں نام نہیں ہے، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں، میزبان تھے ہمارے بڑے محترم کوئی، مولانا زاہد الراشدی صاحب نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔
یہ تو عبدالمتین صاحب ہیں۔ میں نے کہا یار میں ہی گنہگار ہوں میں ہی گنہگار میں ہی ہوں، نام میرا۔ پھر میں نے ان کو اپنا شناختی کارڈ دکھایا کہ میرا نام یہ ہے، تو تب تسلی کی، ورنہ وہ تلاش کر دے گا، پوچھتے ہیں ہمارا وہ نہیں ہے، کہا ہے یہ کھڑا تمہارے ساتھ۔ بہرحال محبت عقیدت کا تو میں کوئی اندازہ بھی نہیں بتا سکتا، اور کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ شیخ مدنی کے ساتھ ہماری محبت عقیدت کا پیمانہ اور معیار کیا، معیار نہیں ہے، بس محبت ہے، عقیدت ہے، اور اس زندگی میں عقیدت ہے، اس زندگی میں سہارا ہے۔ یہ دو چار بزرگ ہیں جن کی چھتری کے نیچے، جن کی چادر کے نیچے سر جھپا کر شاید نکل جائے، ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ان بزرگوں کی نسبت اور برکات اس دنیا میں تو اٹھا ہی رہے ہیں، اللہ پاک آخرت میں بھی ان بزرگوں کی برکات سے ہمیں بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم، آپ ایک نیک بندے کا ذکر کیا ہے، محبت کے ساتھ کیا ہے، عقیدت کے ساتھ کیا ہے۔ مولا کریم اس عقیدت محبت کو قبول فرما، اس کی برکات ثمرات یہاں بھی عطا فرما، اور فرما رہا ہے تو، اور قیامت کبھی انہی کے ساتھ، انہی کے سائے میں ہماری منزل آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآلہ اجمعین۔